بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا، منہ کو دھونا۔ دوسرا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ تیسرا، سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوندیں پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا 1 بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہو۔ اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اور نماز عقارت جاتی ہے، یعنی برباد ہو جاتی ہے۔ بدن میں کچھ جگہ ایسی ہے کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہیں بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں کی جائے گی۔ کسی جگہ موضع حدث کی جگہ پر تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ منہ کا دھونا۔ لمبائی میں شروع پیشانی سے، یعنی سر سے پیشانی کی طرف کا وہ حصہ جہاں سے عام طور پر بال جمنے شروع ہوتے ہیں، تھوڑی تک، اور چوڑائی میں کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔ اس حد کے اندر چمڑے کے ہر حصے پر 1 بار پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادت کے موافق بال ہوتے ہیں، اور اگر عادت کے خلاف کسی کے نیچے تک بال جمے ہوں تو ان بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں، بھووں یا بچی، یعنی وہ بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، کہ بال ایسے گنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو چمڑے کا دھونا فرض نہیں، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لے تو اگرچہ مونچھیں گھنی ہوں ان کو ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو چمڑے کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گھیرے میں آئے ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو ہلکے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہوں تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ جلد یعنی کہ کھال کا دھونا فرض ہے۔ لبوں کا حصہ جو عادت میں لب بند کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے کہ اس میں کا کچھ حصہ چھپ گیا ہے کہ اس پر پانی نہ پہنچا، نہ کلی کی کہ دھل جائے تو وضو نہ ہوگا۔ ہاں، وہ حصہ جو عام طور پر عادت میں منہ بند کرنے سے ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں۔ رخسار، گال اور کان کے پیچھ جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو ہلائے ورنہ نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ ضروری نہیں بلکہ نہیں دھونا چاہیے کہ اس میں نقصان ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لی کہ پلک کے قریب ایک ہلکی سی تحریر بند ہو گئی اور اس پر پانی نہ بہا اور وہ عادت میں بند کرنے سے ظاہر رہتی تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔
اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ آنکھ کی کنور پر پانی بہنا فرض ہے، مگر سرمے کا کण کوئے یا پلک میں رہ گیا اور وضو کر لیا لیکن پتہ نہ چلا اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی اور وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اور اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ دوسرا فرض، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی شامل ہے۔ اگر کوہنیوں سے ناخون تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، بچھیاں، کنگن، کانچ اور لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں اور ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو ہلانا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بنا ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی آٹھوں گھائیاں، انگلیوں کی کروٹوں اور ناخونوں کے اندر جو جگہ خالی ہے اور کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا اور کسی ایک بال پر پانی نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک موڑے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے۔ اگر اس دوسرے ہاتھ کا حصہ جو پورے ہاتھ کے فرض کی جگہ سے ملا ہو اتنے کا دھونا فرض ہے۔ تیسرا فرض، سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، چاہے ساتھ میں تری ہاتھ کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر دیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ امامے، پگڑی، ٹوپی اور دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی یا دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں اس پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ چوتھا فرض، پاؤں کا دھونا۔ چوتھا فرض، پاؤں کو گھٹوں سمیت ایک بار دھونا ہے۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اتنا کھینچ کر دھاگا باندھتے ہیں کہ پانی کا بہنا تو درکنار، دھاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا ضروری ہے، نہیں تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گھائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں، کونچے، سب کا دھونا فرض ہے۔ بدن کے جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصد اور ارادے سے پانی بہائے، بلکہ اگر بنا اختیار بھی اس پر پانی بہہ جائے، جیسے پانی برسا اور وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے بہہ گئے تو وضو کے حصے دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ دھل گیا تو ایسی صورت میں وضو کی شرطیں پوری ہو گئی۔ یا کوئی آدمی تالاب میں گر پڑا اور وضو کے حصے پر پانی گزر گیا تو بھی وضو ہو گیا۔
جس چیز کی آدمی کو عام یا خاص طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے، اگر اس میں زیادہ احتیاط کی جائے تو حرج ہو تو وہ معاف ہے۔ ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا، رنگریز کے لیے رنگ، عورت کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے کوئے یا پلک میں سرمے کا جرم۔ اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ کسی جگہ چھالا تھا اور وہ اب سوکھ گیا، اس کی خال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی خال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مچھلی کا سننا، یعنی کہ مچھلی کے وہ چھوٹے چھوٹے پر جو مچھلی صاف کرنے سے اڑتے ہیں، اگر وضو کے حصے پر چپک جائے تو وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہیں بہتا،